اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ صبر کا اجر دیر سے صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، وہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دیکھنا جلدی ہی دعا قبول بھی ہوگی اور امید سے بڑھ کر ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ راستے ان کے لیے بناتا ہے جو اللہ پر توکل کر کے آزمائشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں۔ ہر خاموشی عنان نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہے۔ تمہاری بے چینی کو وہ سکون میں بدلنے پر قادر ہے، وہ تمہارے معاملے کو درست کرنے میں تمہارا صبر آزماتا ہے۔ یہ جو اب تک تمہارا صبر ٹوٹا نہیں، یہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں تھامے ہوئے ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ تمہاری تڑپ میں کیا گیا صبر کا اجر اللہ پاک تمہیں بہت جلد نواز دے گا۔ چابی سے کلا تالا بار بار کام آتا ہے مگر ہتھوڑی سے کلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ اسی طرح رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھول لے۔ کامیابی عمل سے بڑی ہے۔ کامیاب لوگ حرکت میں رہتے ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں لیکن میدان نہیں چھوڑتے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے بیکار لوگوں کے پیچھے ضائع نہ کرے۔ جس طرح لیمو کی ایک قطرے سے ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ گھٹنے ٹیک دو، مشکلات کے سامنے نہیں، اپنے رب کے سامنے۔ جب کوئی بھی نہ سنے تو اپنے رب سے کہہ دے اور رب سے کہہ کر مطمئن ہو جائے۔ دل صاف کر دے، سب بوجھ اتار لے، وہ اللہ سب کی بہت قریب سے سنتا ہے۔ ماضی اور حال کی جنگ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ماضی میں زندہ رہنے والا انسان کبھی اپنے حال میں خوش رہ کر نہیں پاتا۔ ماضی کی دوڑ اگر اپنی جانب کھینچتی ہی رہے تو حال سے رشتے بہت کمزور پڑتا ہے۔ خدا ہمیں ہمارے ظرف کے مطابق آزماتا ہے۔ اگر یہ آزمائش بڑی ہے تو تمہارا ظرف بھی بڑا ہی ہوگا۔ یہ جنگ بڑی ہے تو فتح بھی بڑی ہوگی۔ تم جانتی نہیں، جو جانتے ہیں وہ آزما رہا ہے، تمہارے اندر چھپی ہوئی طاقتوں کو باہر نکالنے کے سامان کر رہا ہے۔ اسے یہ کرنے دو، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے اور مسلمان کو صبر سے آزمایا جاتا ہے۔ ایسی پریشانی جس سے بندہ اپنے رب سے رجوع کرے اس خوشی سے بہتر ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے خالق سے دور ہو جائے۔ اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری بلی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔
ہمت کر، صبر کر، بگڑ کر بھی سنور جائے گا۔ یقین کر، شکر کر، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہے۔ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے، حالانکہ بنانے والے نے بتا دیا دھوکا ہے، صرف دھوکا۔ دور ہمیشہ ہم آتے ہیں، اللہ وہی ہے جہاں پہلے تھا۔ فاصلہ ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان کچھ سیکھنا چاہتا تو اللہ اسے سکھانا چاہتا ہے۔ علم غافلوں پر مہربان نہیں ہوتا، نکموں اور سست لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے سستی اور غفلت سے بچے اور علم سیکھنے کے لیے ہمیشہ مشتاق رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، پھر ہی اجرت ملتی ہے۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں، اللہ کی لاٹھی کانے سے سیدھے ہوتے ہیں۔ زندگی ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے، اسے اپنے ہی جیے۔ انسان کی طرف سے ملنے والے غموں کی نظر کر کر عقل مندی نہیں۔ جب بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بہت جھوٹا بولنے والا لکھ لیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی بھی معاملے میں خسارہ نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو، تجارت ہو، راز و نیاز ہو، محبت یا دعا ہو۔ لیکن انسان کو یہ بات جلدی سمجھ نہیں آتی۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ اللہ سے جتنا زیادہ مانگو وہ اتنا زیادہ ہی دے گا۔